یہ بات کچھ ہے 2013-14 کی کہ یہاں اس ایریے میں دعود کالونی ہے فیصل آباد میں. وہاں بڑی لوور مڈل کلاس کے لوگ رہ رہے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بشپ افتخار اندریاس صاحب ہیں جو فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نیو کوننٹ اسکول سسٹم کے تحت ایک وہاں اسکول اسٹیبلش کیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا اسکول ہے جس میں بچے اور بچیوں کے لیے ایک قسم کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور صرف بڑے نامینل سے ان سے پیسے 10-20 روپے لیے جا رہے ہیں، اور ایون اگر میٹرک کے بعد بھی وہ جائیں تو ان کو ایک اسکالرشپ دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ایک پڑھے لکھے دماغ اور سوچ کی ضرورت ہے. تو یہ بے شک افتخار اندریاس صاحب کا ایک بہت ریولیوشنری سٹیپ تھا. تو لیکن ہوا یہ کہ اسی اسکول کے ایڈجسٹنٹ ایک واسا اور سرکار کی ایک زمین تھی جس پہ انہوں نے الٹیمیٹلی اسکول بننے کے بعد وہاں ایک گندا کھو بنانے کی کوشش کی. جب گندا کھو بنا اور ڈسپوزل اسٹیشن سے جو سمیل آ رہی تھی اور اس کا جو شور تھا، وہ بچوں کی تعلیم بالکل ممکن ہی نہیں تھی. مجھے خود، کیونکہ جب میں اس معاملے میں انگیج ہوا تو میں نے خود اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہا اور جا کے دیکھا کہ اس میں کتنی صداقت اور حقیقت ہے. تو آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر جنریٹر چلتا ہے تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی ہیلتھ جو ہے وہ ایٹ ڈینجر تھی اپارٹ فرام اسکول اور انوائرمنٹ کے. ان سرکمسٹانسز میں پھر مجھے بشپ افتخار صاحب کا اور نوید جیوا صاحب کی بڑی سپورٹ رہی، اور ہم نے اس کو قانونی پہلو سے جب ساری چیزیں ہم انوائرمنٹل اتھارٹی کے پاس، پنجاب انوائرمنٹل اتھارٹی کے پاس ایک اپلیکیشن کی صورت میں لے کے آئے، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے آپ کے پاس جو اپروول لی ہے وہ آپ سے حقائق کو چھپا کے اپروول لی ہے. انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ایک آلریڈی ایک اسکول وہاں ایگزسٹ کر رہا تھا اور وہاں چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے. تو الٹیمیٹلی وی ور ان اے فرسٹ اسٹیپ ور سکسیسفل کہ ہماری بات کو تسلیم کیا گیا، اور انوائرمنٹل اپروول اتھارٹی نے انہیں ایک آرڈر جاری کیا کہ آپ یہ اسکول کے جو ایڈجسٹنٹ جتنے بھی جنریٹر ہیں ان کو ریموو کریں، اور جو سورس آف نوسنس ہے اس کو ریموو کریں، اور بیڈ آرڈر کو ریموو کریں. بٹ انفارچونیٹلی the Wasa authority did not take even a single step to take any action so that the children can study in a safe environment and in a healthy environment. Ultimately, we were constrained to file an application to the environmental authority saying that کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر اس طرح نہ بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو پھر انوائرمنٹل اتھارٹی، پنجاب انوائرمنٹل اتھارٹی واز جسٹیفائڈ، دے ہیو کینسل دیٹ اپروول. تو اب یہ ان بچوں کی، ان غریب اور جو لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں اور ان کی والدین ہیں، انہوں نے بھی بڑی شکایات کی تھی گورنمنٹ لیول کے ان کے بچوں والدین نے کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک ہمارا بچے ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم خود تو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر یہ گندا کھو رہے گا تو یہ اسکول نہیں رہے گا. تو کیا ہم اپنے ملک میں تعلیم کی بجائے گندے کھو کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے بچوں کے والدین نے بھی اس ایشو کو ریز کیا، اور اب الٹیمیٹلی آل دے آر ویری ہیپی اینڈ بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ان کو انصاف مہیا کیا ہے. اور اب پنجاب انوائرمنٹل اپروول جو اتھارٹی ہے، میں اس کا بھی بڑا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ اس نے اس اہم پہلو کی طرف اپنا دھیان دیا ہے، اور بچوں کی جو زندگیاں ہیں نہ صرف تعلیمی حوالے سے بلکہ صحت کے حوالے سے بھی اس کی طرف انہوں نے ان کا خیال کرتے ہوئے انوائرمنٹل اپروول اتھارٹی جو تھی وہ کینسل کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ یہ گندا کھو نہیں چل سکے گا اور وہ بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے. میں یہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں یہاں پنجاب انوائرمنٹل اپروول اتھارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میں اس کو نہیں چاہتا کہ اس کو کسی بھی طرح کا پولیٹیکل ایشو میں لے کے جاؤں، لیکن میں جس طرح پہلے کہا کہ میں پنجاب انوائرمنٹل اپروول اتھارٹی کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ہماری کیا اسکول کے اساتذہ اکرام کی اور بچوں کی جو آواز تھی اس کو سنا ہے اور اس پہ کان دے کے انصاف فراہم کیا ہے. تو ہم ہر اس بندے کے مشکور اور شکر گزار ہیں جس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس کی کینسلیشن کی طرف کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا رول بھی ادا کیا ہے، تو وہ مبارک کا مستحق ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.